بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا ٹاپک بیک گراؤنڈ آف ٹریجڈی آف کربلا۔ انٹرویو کے پوائنٹ آف ویو سے بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے آج کا۔ انٹرویو پینلز اکثر کویشچن کرتے ہیں وار آف کربلا واز اے ریزلٹ آف لانگ ٹرم اینمیٹی اور اے سڈن پولیٹیکل وار۔ تو آئیے آج کربلا وار کا جو پس منظر ہے اس کو وضاحت کے ساتھ تفصیل کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ کائنڈلی آپ اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور جو بیل آئیکن کا بٹن ہے اس کو پریس کر کے تو آل کے اوپر ٹیپ کیجئے تاکہ جتنی بھی اپلوڈ ہونے والی جو ویڈیوز ہیں ان سے آپ زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کر سکیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ سٹارٹ ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کے خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل کی، اور اس دوران حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی جو اللہ نے قبول و منظور فرمائی۔ سورہ البقرہ کی جو آیت نمبر 128 ہے، اس کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا جس کا ترجمہ ہے کہ اے پروردگار، ہم کو بھی اپنا فرما بنائے رکھنا اور ہماری اولاد میں سے ایک گروہ اپنا متی بنا لینا، اور ہمیں طریق عبادت بتا اور ہمارے حال پر رحم فرما، بے شک تو توجہ فرمانے والا مہربان ہے۔ اور اس دعا کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نسل میں سے خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جو معلومات ایگزامز کے پوائنٹ آف ویو سے ضروری ہیں، جن کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے، وہ سب سے پہلے تو یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو والدین کا نام آزر تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ، جد الانبیاء، ابو الانبیاء اور بت شکن کہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دو بیویاں تھیں، حضرت سارہ، حضرت ہاجرہ۔ حضرت سارہ جو تھیں، ان میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے تھے جن کا نام حضرت اسحاق علیہ السلام تھا۔ آگے حضرت اسحاق علیہ السلام کے جو بیٹے تھے وہ حضرت یعقوب، اور حضرت یعقوب کے جو بیٹے تھے وہ حضرت یوسف علیہ السلام تھے۔ تو حضرت ہاجرہ سے جو بیٹے تھے ان کا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام تھا، اور آپ کو پتہ ہے کہ حضرت ہاجرہ کو ام العرب کہتے ہیں اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبیح اللہ اور ابو العرب کہا جاتا ہے۔ حضرت ہاجرہ نے صفا سے مروہ کی طرف 7 چکر لگائے تھے۔ ان کی یہ جو سنت ہے یہ آج بھی حج کے ایک رکن کی شکل میں زندہ ہے۔ اس رکن کو سعی کرنا کہتے ہیں۔ اور آب زمزم کا جو معجزہ یہ بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ایسوسیٹڈ ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے آگے جو نسل چلتی ہے تو ان میں سے ایک شخصیت آتی ہیں جن کا نام ہے عدنان، اور یہ جو سعودی عربیہ کے لوگ ہیں یہ خود کو ان کی وجہ سے، ان کی نسبت سے اپنے آپ کو عدنانی کہلواتے ہیں۔ اور آگے جا کے ایک شخصیت آتے ہیں جن کا نام تھا فہر بن مالک۔ تو یہ جو فہر بن مالک ہے ان کا ٹائٹل تھا قریش، اور ان سے جو قریش کا قبیلہ ہے وہ ان سے اوریجنیٹ ہوا۔ اور ان کے بعد ایک شخصیت آتے ہیں قصی بن کلاب۔ یہ جو قصی بن کلاب ہیں انہوں نے جو عرب ٹرائبز تھے ان کو ایک سسٹم کے نیچے اکٹھا کیا، اور اس کے بعد جو یہ خانہ کعبہ کی جو کسٹڈی ہے، اس کے جو کسٹوڈین ہیں یہ عبد المناف بن جاتے ہیں، اور خانہ کعبہ جو ہے یہ ان کے انڈر آ جاتا ہے۔ عبد المناف کے 4 بیٹے تھے، اگر آپ اس پکچر کے اندر دیکھیں تو عبد الشمس، ہاشم، نوفل اور مطلب۔ تو عرب کے دستور کے مطابق عبد المناف کے بعد خانہ کعبہ کا جو کسٹوڈین ہے یہ عبد الشمس نے بننا تھا۔ عبد الشمس سوشلی اتنے زیادہ ایکٹیویٹڈ انسان نہیں تھے اور نہ ہی یہ خانہ کعبہ کی کسٹوڈین بننے میں انٹرسٹڈ تھے، اور مکہ کے لوگ بھی ہاشم اور ہاشم فیملی کو زیادہ عزت دیتے تھے کیونکہ یہ بہت زیادہ سوشل تھے اور عوام میں بہت زیادہ مقبول تھے۔ اس لیے مکہ کے لوگ ان کو بہت زیادہ پسند کرتے تھے اور وہ چاہتے تھے کہ ہاشم خانہ کعبہ کے کسٹوڈین بن جائیں۔ اسی تناظر میں عبد الشمس نے اپنا جو رائٹ ہے یہ ہاشم کے حق میں ویو کر دیا، اپنے حق کو چھوڑ دیا، لیکن عبد الشمس کے بیٹے امیہ نے ہاشم کو چیلنج کر دیا۔ اس نے کہا کہ اگر میرے والد نے اپنا رائٹ ویو کر دیا تو اس کا مطلب ہرگز نہیں کہ اب میں بھی اپنا حق کھو چکا ہوں۔ تو عرب کے دستور کے مطابق باپ کے بعد بیٹا اپنا حق محفوظ رکھتا ہے۔ تو جب یہ ٹسل طول پکڑ گئی تو مکہ کے جو معززین ہیں انہوں نے ایک پنچایت کی، اور پنچایت نے فیصلہ ہاشم کے حق میں کیا، اور امیہ کو مکہ سے ایگزائل کر دیا گیا اور 100 اونٹوں کا اس کے اوپر جرمانہ عائد کر دیا گیا۔
تو ہاشم کی وفات کے بعد عبد المطلب نے خانہ کعبہ کا کسٹوڈین بننا تھا، تو امیہ کے جو بیٹے تھے حرب، اس نے اپنے باپ کی طرح عبد المطلب کو چیلنج کر دیا، آپ کا حق نہیں ہے، آپ خانہ کعبہ کے کسٹوڈین نہیں بن سکتے کیونکہ یہ ہمارا حق ہے۔ تو دوبارہ ایک پنچایت ہوئی اور حرب کے لیے بھی وہی فیصلہ سنایا گیا جو اس کے باپ امیہ کے لیے سنایا گیا تھا، یعنی کہ اس کو بھی مکہ سے ایگزائل کر دیا گیا اور 100 اونٹوں کا جو جرمانہ ہے وہ اس کے اوپر عائد کر دیا گیا۔ تو حضرت عبد المطلب کی جو پرورش ہے وہ ان کے چچا مطلب نے کی تھی، اس لیے مکہ کے جو لوگ ہیں وہ ان کو عبد المطلب کہتے تھے، حالانکہ ان کا جو اصل نام تھا وہ شیبہ تھا۔ تو یہاں تک دو ٹسلز ہو گئیں، امیہ ورسز ہاشم، یہ ایک ٹسل، اور عبد المطلب ورسز حرب۔ تو عبد المطلب کے بعد حضرت عبداللہ نے خانہ کعبہ کا کسٹوڈین بننا تھا، لیکن حضرت عبد المطلب سے پہلے حضرت عبداللہ جو تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم، یہ رحلت فرما گئے، اس لیے حضرت عبد المطلب کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کو خانہ کعبہ کا کسٹوڈین بنایا گیا، اور دوسری طرف حرب کا جو بیٹا ابو سفیان وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کھڑا ہوا۔ تو اگر اس سے آگے آپ دیکھیں جو ٹسلز ہوئیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو سفیان کے درمیان، تو ابو سفیان جو ہے اس نے غزوہ بدر کے اندر شرکت نہیں کی تھی، لیکن غزوہ احد میں کافروں کی طرف سے یہ کفار مکہ کا سردار تھا۔ اس کے بعد غزوہ خندق جس کو بیٹل آف ڈچ کہا جاتا ہے، اس میں بھی ابو سفیان شامل تھا، اور یہ جو صلح نامہ حدیبیہ ہوئی تھی 6 ہجری میں جس کو فتح مبین کہا جاتا ہے، یہ بھی ابو سفیان کے ساتھ کی گئی تھی۔ کفار مکہ کی طرف سے جو ان کا ریپریزنٹیٹیو تھا وہ ابو سفیان تھا۔ تو اس کے بارے میں آپ نے یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ جو صلح حدیبیہ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو ڈرافٹ کیا تھا، تو ابو سفیان کے ساتھ یہ صلح حدیبیہ ہوئی تھی، اور صلح حدیبیہ کے اندر ایک شرط یہ لکھی گئی تھی کہ مسلمان اور کافر 10 سال تک جنگ نہیں لڑیں گے۔ کوئی بھی قبیلہ چاہے تو مسلمان یا کافروں کے ساتھ اپنی مرضی سے شامل ہو سکتا ہے۔ 2 قبیلے تھے، ایک بنو گفتان اور ایک بنو بکر۔ بنو گفتان مسلمانوں کے ساتھ مل گئے اور جو بنو بکر ہیں یہ کفار کے ساتھ مل گئے، اور اس کے بعد بنو گفتان اور بنو بکر کی آپس میں لڑائی ہو گئی۔ بنو بکر نے بنو گفتان کے کافی سارے جو لوگ ہیں ان کو مار دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کفار مکہ تھے ان کو خط لکھا کہ آپ یا تو ہمیں دیت دیں یا آپ بنو بکر کا ساتھ چھوڑ دیں، ہم خود ان کے ساتھ نمٹ لیں گے۔ تو لیکن یہ جو کفار مکہ تھے انہوں نے کہا جی نہیں، ہم آپ کی یہ دونوں شرطیں نہیں مانیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر آپ صلح نامہ حدیبیہ کو ختم کر دیں۔ تو یہ جو کفار مکہ تھے انہوں نے سوچے سمجھے جو صلح نامہ حدیبیہ اس کو ختم کر دیا، لیکن اس کے بعد ان کو جلدی احساس ہو گیا کہ یہ ہم نے غلط کیا۔ پھر انہوں نے ابو سفیان کو مدینہ میں بھیجا۔ ابو سفیان اپنی بیٹی حضرت حبیبہ جو تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بیوی تھیں، ان کے پاس آتا ہے، اور جیسے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر کے اوپر بیٹھنے لگتا ہے تو جو حبیبہ تھیں انہوں نے وہ بستر اٹھا لیا اور کہا کہ آپ اس بستر کے اوپر بیٹھنے کے قابل نہیں ہیں۔ تو ابو سفیان کو لگا کہ یہ میری بیٹی میری کیا سفارش کرے گی، اس نے تو مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر کے اوپر بھی نہیں بیٹھنے دیا۔ تو پھر ابو سفیان حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتا ہے اور ان سے کہتا ہے جی کہ صلح نامہ حدیبیہ جو ہے اس کا اناؤنسمنٹ کریں گے، یہ ابھی برقرار ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو سفیان سے کہتے ہیں کہ تم تو خود مکہ کے سردار ہو، تو مسجد نبوی کے باہر جا کے خود اعلان کر لو۔ تو ابو سفیان جو ہے یہ مسجد نبوی کے دروازے پہ آ کے تو اعلان کرتا ہے، لیکن جیسے یہ واپس جا کے مکہ کے لوگوں کو بتاتا ہے سارا واقعہ، تو جو مکہ کے لوگ تھے یہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمہارے ساتھ مذاق کیا۔ تو اسی اسنا میں پھر 8 ہجری کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں یہ اپنی ایک فوج تیار کرتے ہیں اور مکہ کے اوپر حملہ کرتے ہیں۔ جیسے ہی مکہ کے اوپر حملہ کرتے ہیں تو مسلمانوں کو اس میں فتح ملتی ہے۔ تو جیسے ہی مکہ کو 8 ہجری میں فتح کر لیا جاتا ہے، تو اس سے پہلے جو ابو سفیان ہے یہ کیونکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو سفیان کے پیچھے تھے، اور جب رات کی تاریکی میں یہ خبر لینے کے لیے نکلا ہوا تھا باہر، مطلب جاسوسی کے لیے کہ میں دیکھوں کہ جو مسلمانوں کی فوج ہے ان کے اندر کیا ہو رہا ہے، تو حضرت عمر فاروق نے ابو سفیان کو دیکھ لیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا تھے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ابو سفیان کو اپنے اونٹ پہ بٹھایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے۔ تو جیسے ہی ابو سفیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے میں انٹر ہوتا ہے تو
دوسری طرف سے جو حضرت عمر فاروق ہے وہ بھی خیمے کے اندر انٹر ہو جاتے ہیں۔ تو پھر جو ابو سفیان ہے یہ خوف کے مارے کلمہ پڑھ کے تو یہ مسلمان ہو جاتا ہے۔ تو اس کے بعد یہ تو تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو سفیان کے درمیان جو ٹسلز ہوئی تھی۔ تو اس سے پہلے آپ کو یہ بھی بیک گراؤنڈ کا پتہ ہونا چاہیے، تفصیل کے ساتھ میں نے اپنا ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہوئی ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بارے میں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں یہ 644 میں خلیفہ بنتے ہیں۔ تو 6 سال ان کا جو دور خلافت ہے یہ بہت اچھا جاتا ہے، لیکن اس کے بعد ان کے اوپر بہت سارے جو الزامات ہیں وہ لگائے جاتے ہیں، بہت ساری آبجیکشنز لگائی جاتی ہیں ان کے اوپر، نیپوٹزم کا، فیورٹزم کا اور اختیارات سے تجاوز کرنے کے الزامات لگائے گئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارے الزامات کو بہت اچھے طریقے سے ڈیفینڈ تو کیا، اپنی صفائی بھی پیش کی، لیکن پھر بھی جو مصر سے آئے ہوئے لوگ تھے، جو یہ خارجی لوگ تھے، انہوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 656 AD میں شہید کر دیا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے تقریباً 7 دن کے بعد جو حضرت علی ہیں یہ خلیفہ بنتے ہیں، اور ان سے سب سے پہلی جو ڈیمانڈ کی جاتی ہے وہ قصاص کی ڈیمانڈ کی جاتی ہے۔ تو جب قصاص کی ڈیمانڈ کی جاتی ہے، مکہ کے حالات بہت زیادہ خراب ہو گئے تھے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی مطلب حالات مکہ کے اس طرح کے تھے کہ فوری طور پہ اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ موومنٹ اگر سٹارٹ کرتے تو بہت زیادہ جو خون ریزی ہے اس کے خدشات تھے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مناسب سمجھا کہ ابھی جو مدینہ مکہ کہہ رہا ہوں، مدینہ کے جو حالات تھے وہ اتنے اچھے نہیں تھے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سوچا کہ مدینہ جو کیپٹل ہے اس کو کوفہ کے اندر شفٹ کر دیا جاتا ہے، تاکہ جو مدینہ کے حالات ہیں ان کے اوپر کسی حد تک جو کنٹرول ہے نا وہ کیا جا سکے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں، اور جیسے ہی یہ خبر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچتی ہے تو حضرت عائشہ صدیقہ کافی غصے میں آ جاتی ہیں، اور جب مکہ کے لوگوں کو، مطلب یہ مدینہ کے لوگ تھے جو حج کے لیے مکہ کی طرف روانہ ہوئے تھے، جب ان کو یہ سارا پتہ چلتا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا، تو یہ لوگ ارادہ کرتے ہیں کہ اب ہم جو قصاص ہے نا وہ لے کے رہیں گے۔ تو یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زیر سایہ انہوں نے یہ ارادہ کر لیا کہ ہم کسی بھی حال میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قصاص ہے وہ لیں گے۔ تو یہ وہاں سے روانہ ہوتے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لیڈرشپ میں۔ تو ادھر سے حضرت علی جو ہیں یہ جا رہے ہوتے ہیں کوفہ کی طرف، ادھر سے حضرت عائشہ جو ہیں یہ آ رہی ہوتی ہیں مدینہ سے مکہ کی طرف۔ تو راستے میں ایک جگہ آتی ہے، بصرہ کا مقام آتا ہے، جہاں پہ یہ جو 2 دریا ہیں نا، یوفریٹ ریور اور ٹگرس ریور، یہ دونوں ملتے ہیں اور ایک دریا بنتا ہے جس کو شط العرب بولتے ہیں۔ تو یہاں پہ آ کے تو جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کچھ لوگ تھے ان کو پتہ چلتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ ادھر ہی آ رہی ہیں، تو وہ لوگ یہیں پہ پڑائے وہ اپنا ڈال لیتے ہیں کہ جب حضرت عائشہ صدیقہ آئیں گی تو ہم ان کا استقبال کریں گے۔ تو لیکن جب حضرت علی کو پتہ چلتا ہے کہ حضرت عائشہ جو ہیں یہ جنگ کے ارادے سے آ رہی ہیں، تو وہ اپنی جو فوج ہوتی ہے ان کو بھی پوزیشن سنبھالنے کے لیے الرٹ کر دیتے ہیں۔ تو لیکن جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی ڈیمانڈ بتاتی ہیں تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ حضرت عثمان غنی جو ہیں ان کی جو شہادت ہے اس کا جو قصاص ہے وہ لیا جائے، لیکن اس کے لیے کچھ ٹائم درکار ہے تاکہ جو حالات ہیں وہ تھوڑے سے سنبھل جائیں۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ جو ہیں وہ ان کی بات مان لیتی ہیں، اور جنگ یہاں پہ کہہ لیں کہ تقریباً ختم ہونے والی ہوتی ہے۔ لیکن جو خارجی لوگ تھے انہوں نے سوچا کہ حضرت علی نے اگر انویسٹیگیشن کی تو ہم لوگ پکڑے جائیں گے، کیونکہ حضرت عثمان غنی کی شہادت کے پیچھے ان کا ہاتھ تھا۔ تو یہ کسی بھی صورت میں یہ نہیں چاہتے تھے کہ جو جنگ ہے نا یہ یہاں پہ رک جائے۔ تو اس لیے جب رات ہوتی ہے تو کچھ جو لوگ خارجی تھے یہ حضرت علی کی فوج کے اندر شامل ہو جاتے ہیں، اور کچھ جو لوگ تھے یہ حضرت عائشہ کی طرف شامل ہو جاتے ہیں۔ تو رات کی تاریکی میں ایک جو تیر ہے یہ حضرت عائشہ کی فوج کی طرف سے آتا ہے اور ایک حضرت علی کی فوج کی طرف سے آتا ہے۔ تو دونوں کو یہ لگتا ہے کہ جیسے حضرت علی کو لگتا ہے کہ حضرت عائشہ نے حملہ کر دیا، حضرت عائشہ کو لگتا ہے کہ حضرت علی نے اٹیک کر دیا۔ تو اس طرح یہ جو جنگ ہے نا یہ یہاں پہ سٹارٹ ہو جاتی ہے، اور اس جنگ کو جنگ جمل کہتے ہیں۔ جمل کا مطلب ہوتا ہے اونٹ، یعنی کہ اونٹ والی جو جنگ ہے اس کا سلسلہ جو ہے یہ یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد یہ جو جنگ کی جو ڈیٹ ہے یہ اپنی یاد رکھنی ہے، 656 AD میں یہ جو جنگ ہے یہ ہوتی ہے۔ اس کے بعد
ایک اور ٹسل یہاں پہ آتی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ جو ہیں ان کے درمیان ٹسلز سٹارٹ ہوتی ہیں۔ جیسے ہی حضرت علی اپنا جو کیپٹل ہے یہ مدینہ سے کوفہ کی طرف شفٹ کر لیتے ہیں، تو فوری طور پہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں یہ اپنا ایک آرڈر دیتے ہیں کہ جو جتنی بھی اسٹیٹس کے گورنرز ہیں ان کو چینج کر دیا جائے۔ تو کافی سارے جو لوگ تھے انہوں نے حضرت علی کو مشورہ دیا کہ جو امیر معاویہ ہیں وہ سیریا کے بہت ہی سٹرونگ گورنر ہیں اور لوگوں کے اندر ان کی بہت زیادہ مقبولیت ہے، تو آپ ایسا نہ کریں، ادروائز کافی ساری جو خون ریزی ہے نا یہ ہوگی۔ لیکن حضرت علی جو ہیں وہ اپنا حکم دے دیتے ہیں۔ تو اسی اثناء میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے انہوں نے حضرت زبیر شاید ان کا نام تھا، جن کو انہوں نے گورنر بنا کے تو کوفہ کی طرف انہوں نے روانہ کیا۔ سہیل بن حبیب ان کا نام تھا، جن کو گورنر بنا کے تو سیریا کی طرف انہوں نے روانہ کیا۔ حضرت امیر معاویہ جو ہیں یہ سیریا کے لوگوں میں بہت ہی زیادہ مقبول تھے، تو اس لیے جو سیریا کے لوگ تھے انہوں نے سہیل بن حبیب کو گورنر ماننے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ امیر معاویہ کے علاوہ ہم کسی کو بھی گورنر نہیں مانتے۔ تو جو سہیل بن حبیب تھے یہ واپس آ گئے اور امیر معاویہ نے حضرت علی کا جو حکم تھا اس کو مکمل طور پہ ڈس اوبے کر دیا۔ تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جنگ کا اعلان کرتے ہیں۔ 657 AD کے اندر ایک جنگ ہوتی ہے جس کو جنگ صفین کہتے ہیں۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امیر معاویہ کے درمیان ہوئی۔ اور ایک جنگ 659 کے اندر ہوتی ہے جس کو بیٹل آف نیروان کہتے ہیں، اور یہ جو بیٹل آف نیروان ہے یہ حضرت علی نے جو خوارج لوگ تھے ان کے مابین یہ جنگ ہوتی ہے۔ تو اگر آپ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ کے اندر جائیں تو یہاں تک جو ٹسلز ہوئی ہیں، پہلے ہاشم ورسز امیہ ایک ٹسل ہوتی ہے، پھر حضرت عبد المطلب ورسز عرب، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ورسز ابو سفیان، اور اس کے بعد حضرت علی اور امیر معاویہ جو ہیں ان کے درمیان ٹسل ہوتی ہے۔ تو اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ان کو 661 AD میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 680 میں جو امیر معاویہ یہ شہید ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ان کے بیٹے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں یہ خلیفہ بنتے ہیں، لیکن یہ 6 ماہ تک یہ خلیفہ رہتے ہیں۔ یہ بہت ہی زیادہ امن پسند تھے، اقتدار کی لالچ ان کے اندر بالکل بھی نہیں تھی۔ تو انہوں نے امیر معاویہ کے ساتھ ایک کانٹریکٹ سائن کر لیا۔ انہوں نے کہا جی جتنی بھی اسلامک سٹیٹس ہیں آپ ان کے خلیفہ رہیں گے، لیکن آپ کے بعد خلافت جو ہے یہ دوبارہ اہل بیت کے اندر آ جائے گی، ان کے اندر منتقل ہو جائے گی۔ لیکن امیر معاویہ نے اپنے اس عہد کی پاسداری نہیں کی، وہ اپنی زندگی میں ہی اپنے بیٹے یزید کو خلیفہ مقرر کر دیتے ہیں، اور ساتھ ان یزید کو یہ بھی تلقین کر دیتے ہیں کہ حضرت امام حسین سے جو بیعت ہے نا وہ لازمی لے لینا، ادروائز جو تمہاری خلافت ہے یہ برقرار نہیں رہے گی۔ تو یہاں پہ آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ جیسے یہ اناؤنسمنٹ ہوتی ہے کہ جو یزید ہے وہ گورنر بنا دیا گیا اسلامک سٹیٹس کا، تو یہ جو یزید تھا یہ بیسیکلی اسلام کا کہہ لیں کہ کاربند بھی نہیں تھا، نہ ہی اس کے اندر اسلامائزیشن جو تھی یہ ایگزسٹ کرتی تھی۔ ملوکیت کا یہ دور چل رہا تھا، اور اس لیے لوگ بھی جو تھے وہ یہ قطعی طور پہ نہیں چاہتے تھے کہ جو یزید ہے اس کو بنایا جائے کہہ لیں کہ خلیفہ مقرر کیا جائے۔ تو لیکن اس نے کیا کیا کہ اس نے فوری طور پہ حضرت امام حسین کے اوپر پریشر کریٹ کرنا اس نے شروع کر دیا۔ اس نے پیغامات بھیجنے شروع کر دیے کہ آپ آ کے تو میری بیعت کر لیں، یا آپ جو مکہ مدینہ جو ہے نا اس کو آپ چھوڑ دیں۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہاں ہم مدینہ چھوڑ دیں گے۔ تو حضرت امام حسین مدینہ چھوڑ کے مکہ چلے جاتے ہیں۔ مکہ میں اس وقت حضرت عبداللہ بن زبیر جو تھے یہ انڈیپینڈنٹ رولر تھے۔ انہوں نے حضرت امام حسین کو کہا کہ یہ ہمارے لیے باعث سعادت اور باعث فخر ہوگا کہ اگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں پہ سٹے کریں۔ لیکن انہی ایام میں جو کوفہ کے لوگ تھے انہوں نے بھی بہت زیادہ جو خطوط تھے یہ لکھنا شروع کر دیے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں آ جائیں، ہمارے ماں باپ، ہماری جان مال اولاد یہ سب آپ پہ قربان، ہم کسی بھی قیمت میں آپ کی حفاظت فرمائیں گے۔ تو پھر حضرت امام حسین جو ہیں یہ مسلم بن عقیل کو کوفہ بھیجتے ہیں کہ جا کے آپ حالات کا جائزہ لیں، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت ہے اس کے پیچھے بھی جو کوفہ کے لوگ تھے ان کا ہاتھ تھا۔ تو حضرت امام حسین کوفہ کے لوگوں پر مطلب اس طرح ٹرسٹ نہیں کر رہے تھے، تو اس لیے حضرت امام حسین نے مسلم بن عقیل جو تھے ان سے کہا کہ اگر واقعی کوفہ کے حالات ٹھیک ہیں
تو پھر ہم لوگ کوفہ چلے جائیں گے۔ تو حضرت امام حسین کے حکم کی پیروی کرتے ہوئے جو مسلم بن عقیل ہیں یہ کوفہ پہنچتے ہیں۔ وہاں کے جو لوگ تھے انہوں نے مسلم بن عقیل کا بہت شاندار استقبال کیا، لوگوں نے باری باری مسلم بن عقیل کی دعوتیں کی، اور مسلم بن عقیل لوگوں کے اس اچھے سلوک اور مہمان نوازی سے بہت ہی زیادہ متاثر ہوئے۔ تو انہوں نے حضرت امام حسین کو خط لکھا کہ حالات بالکل ٹھیک ہیں اور لوگ آپ کی محبت میں آنکھیں بچھا کر آپ کے منتظر ہیں، آپ کوفہ تشریف لے آئیں۔ ادھر مسلم بن عقیل نے خط لکھ کر ارسال کیا، اور ادھر کوفہ کا جو گورنر ہے وہ بدل دیا گیا۔ عبید اللہ ابن زیاد جو ہے اس کو کوفہ کا گورنر بنا دیا جاتا ہے۔ یہ بہت ہی شفاق اور ظالم قسم کا انسان تھا۔ اس نے لوگوں کو بھی رشوت دی اور کہا کہ آپ لوگ حضرت امام حسین کی حفاظت نہیں کریں گے تو اگر آپ حضرت امام حسین کی حفاظت کے لیے اپنی تلواریں نہیں نکالیں گے تو ہر کسی کو تلوار کے برابر جو سونا یہ دیا جائے گا، اور جو لوگ مسلم بن عقیل کے ساتھ کھڑے ہوں گے ان کو قتل کر دیا جائے گا۔ تو پھر لوگوں نے مسلم بن عقیل جو ہیں ان کی حفاظت کرنا چھوڑ دی، لوگ پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے، اور یہ جو عبید اللہ ابن زیاد تھا اس نے مسلم بن عقیل اور ان کے جو دو معصوم بیٹے تھے جن کا نام اون اور محمد تھا ان کو شہید کروا دیا۔ تو اتنی دیر میں جو خط ہے حضرت امام حسین کو مل چکا تھا اور وہ مکہ سے کوفہ کی طرف چل پڑے تھے، لیکن کربلا کے مقام پہ حضرت امام حسین کو روک لیا گیا۔ جس نے سب سے پہلے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکا تھا اس کا نام حر بن یزید تھا، لیکن جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ میں آپ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا ہوں اور میں جنگ لڑنے نہیں آیا، تو حر بن یزید نے ہتھیار ڈال دیے اور یہ بھی حضرت امام حسین کے لشکر میں شامل ہو گیا۔ لیکن شمر ذی الجوشن جو یزید کی فوج کا کمانڈر تھا، اور ایک یزید کی فوج کا کمانڈر تھا عمرو بن سعد، یہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا تھا۔ انہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکا اور جنگ کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اس میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو 72 کمپینینز تھے ان کو شہید کر دیا گیا۔ سمر ذی الجوشن نے حضرت امام حسین کے اوپر کافی سارے وار کیے، اور ایک انسان تھا جس کا نام تھا شیخ انس بن سنان، اس نے حضرت امام حسین کا جو سر انور ہے یہ ان کے جسم سے الگ کر دیا۔ اور یہ جو واقعہ کربلا، جو ٹریجڈی آف کربلا، یہ 10 محرم 680 AD اور 61 ہجری کو یہ جو واقعہ یہ پیش آیا تھا۔ تو یہاں پہ جو میں آپ کو بتا رہا تھا یہ سارا بیک گراؤنڈ، تو یہاں تک کہہ لیں کہ جتنی بھی ٹسلز ہوئی ہیں ان کے اندر آپ اگر دیکھیں تو اب آپ کو یہ سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہ جو بیٹل آف کربلا ہے یہ ایک سڈن وار نہیں تھی، بلکہ یہ ایک لانگ ٹرم انمیٹی تھی۔ یہ ایک لانگ ٹرم انمیٹی کا ایک نتیجہ تھی۔ ایک طرف عبد المناف کے بیٹے عبد الشمس، ان کے بیٹے امیہ کے بیٹے حرب کے بیٹے ابو سفیان، اور ابو سفیان کے بیٹے امیر معاویہ، اور امیر معاویہ کا بیٹا یزید تھا۔ دوسری طرف عبد المناف کے بیٹے ہاشم، پھر حضرت عبد المطلب، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو اب تک جتنی بھی یہ ٹسلز ہوئی ہیں ان کے اندر اگر آپ دیکھیں تو سب سے پہلے ہاشم ورسز امیہ ایک ٹسل ہوئی، اس کے بعد عبد المطلب ورسز حرب، اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ورسز ابو سفیان، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورسز امیر معاویہ، جنگ صفین ہوتی ہے۔ اس کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورسز یزید۔ یہ ایک لمبا سلسلہ چلا آ رہا تھا، اور بالآخر نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 10 محرم 61 ہجری 680 AD کو کربلا کے میدان میں شہید کر دیا جاتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو یہاں پہ کویشچنز کے اندر اکثر ایک شعر کا وہ پوچھ لیتا ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ یہ شعر کس کا ہے؟ تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ مولانا محمد علی جوہر جو ہیں ان کا یہ شعر ہے، یہ شعر آپ نے یاد رکھنا ہے۔ تو آج کا جو لیکچر ہے وہ یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں۔